السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا رنگین رہا یہ سال، ہر کسی نے اپنا رنگ دکھایا، یعنی ہر انسان اپنا رنگ دکھا دیتا، گرگٹ کے جیسا رنگ بدلتا، یعنی تو اسی لیے میں آپ کو بار بار بولتا ہوں، کوئی بھی انسان کے اوپر امید مت رکھو، یقین مت رکھو، کبھی بھی بدل سکتا۔ اسی لیے آپ کو ہمیشہ صرف اللہ سے جوڑتا ہوں اور اللہ کے نعمتوں سے جوڑتا ہوں۔ اللہ کے جو قدرتی چیزوں میں اللہ شفا رکھا، وہ چیزوں کی آپ کو پہچان کراتا ہوں، اور اللہ کے کلام کی پہچان کراتا ہوں۔ سورہ بقرہ سنو، فائدہ حاصل کرو، نہیں کہ تو آپ کو کوئی بھی آپ کو مدد نہیں کر سکتا۔ آپ کو میں ہر بار یہ بولتا ہوں، مجھے آپ ڈاکٹر بول کے بدنام مت کرو، حکیم بول کے بدنام مت کرو، میرے کو آپ کوئی نام مت دو، میرے کو کوئی نام مت دو، خالی یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں، ایک تجربے سے بتا رہا ہوں یہ چیز۔ آپ آخری کنڈیشن میں آخری امیدیں لے کر آتے میرے پاس، یہاں تک آتا پانی آپ کو، حلق تک لے کو آتے، لاسٹ میں ایک امید لے کر، فائدہ ہو گیا تو بولتے نہیں، نقصان ہو گیا آپ تو بولنا چھوڑتے نہیں۔ جب آپ بیمار رہتے، سب سے بڑا امتحان آپ کا رہتا، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اور وہ ٹائم پہ صحیح چیز بتانے والے آج کے دور میں بہت کم، کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ تو یوزولی میں ویڈیو کے ذریعے سے ہی آپ کو سارے چیزیں بتا دیتا ہوں، ایسا ایسا کر لو، ایسا ایسا کر لو، انشاءاللہ شفا ہو جاتا۔ کیونکہ آپ میرے پاس جب آتے، میرے کو اندازہ رہتا آپ کو ڈاکٹران کیا بول کے رہتے، آپ کو کیا سرجری بولتے، آپریشن بولتے، کیمو بولتے، اوپر سے گارنٹی نہیں بولتے، 1% گارنٹی دیتے، 2% گارنٹی دیتے، 90% گارنٹی نہیں دیتے، پھر بھی آپ رسک لیتے۔ پھر بھی آپ رسک لیتے، رسک لیے بغیر خالی ایک ایک پتوں میں آپ شفا ہو سکتے انشاءاللہ، خالی وہ پتوں کو آپ اپنا لیں گے اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں گے تو انشاءاللہ۔ میری ابھی بہن آئے ہوئے ہیں اور میرے بھائی آئے ہوئے ہیں، جو بچے کو تقریباً 6 سال سے جو ہے آنکھیں ریڈ لال ہو جا کو، آنکھیں میں سے پانی جانا، 6-7 سال سے، اور کتنے کی ڈاکٹروں کے پاس بتایا انہوں، کہیں شفا نہیں ہوا۔ چھوٹا بچہ، وہ تکلیف وہ بچے کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وہ بچے کے علاوہ اور سوائے اللہ کے وہ بچے کی تکلیف کوئی نہیں پہچانتا، ہے نہیں، کوئی نہیں پہچانتا۔ اب وہ بچہ 6 سال سے آنکھیں پورے ریڈ ہو کو، آنکھیں میں سے پانی، کتنے کی ڈاکٹروں کے پاس گئے، بتائے کہیں پر بھی شفا نہیں ہو رہا، لیکن الحمدللہ شفا کے باٹل، اس میں اللہ ہر بیماری کے لیے شفا رکھ دیا۔ میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں، یہ آپ کے جسم میں ہر بیماری کو نکال رہا، الحمدللہ ہر بیماری کو۔ اللہ کے رسول پہلے فرما دیے، کلونجی کے کالے بینج میں سوائے موت کے ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ یہ تب شفا ہوئیں گی جب ہماری غذا صحیح رہیں گی اور ہمارا ایمان اللہ کی ذات پہ اور اللہ کے رسول کے اوپر، ان کے باتوں پہ عمل کرنے کے لائق رہے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ 2025 میں جنوری میں پورے 5 جمعہ آ رہے۔ کتنے جمعہ آ رہے ہیں؟ 5 جمعہ آ رہے۔ آج ہماری قوم نئے سال کے جشن میں اتنا مشغول ہو کے شراب کی لت میں، شراب پینے سے 40 دن تک نماز جائز نہیں ہوتی۔ پہلے مہینے کے 5 جمعہ گوا لیے ان لوگ، ہے نہیں؟ پہلے مہینے کے 5 جمعہ، خالی 3 جمعہ نماز نہیں پڑھنے سے اسلام سے باہر ہو جاتے۔ 3 جمعہ نماز نہیں پڑھے تو اسلام سے باہر ہوتے، پھر انہوں کلمہ پڑھ کو جو ہے اسلام قبول کر کے آنا پڑتا۔ اب 5 جمعہ اور اوپر سے 10 دن میں اور 1 جمعہ، پورے 6 جمعہ کے نمازاں چلے گئے، ہے نہیں؟ تو پھر اللہ کے واسطے یہ دنیا میں ہم آرام کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں اللہ آپ کی عزت کو، آپ کی شہرت کو، آپ کی صحت کو، آپ کی دولت کو
ہر چیز کو لے کے اور دے کے آزماتا کہ میرا بندہ ایک ہی راستے پہ صحیح راستے پہ ٹکے ہوا ہے یا ادھر ادھر مس ہو جا رہا. تو جب ہماری عزت پہ ہو, ہماری دولت پہ ہو, ہماری شہرت پہ ہو, ہماری صحت پہ ہو کوئی بھی تکلیف آتی تو اس وقت ہم کو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اس وقت نماز کا سہارا لو اور صبر کا سہارا لو. یہ ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتے. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور اللہ سارے زمانے کی قسم, عصر کی قسم کھا کے بولتے کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں, سارے انسان گھاٹے میں ہیں سوائے اس کے جو سچ بول رہا, جو حق بول رہا, جو صبر کر رہا اور جو نماز ادا کر رہا. اللہ ہر جگہ نماز اور صبر, نماز اور صبر, نماز اور صبر. لیکن ہمارے اندر یہ دو چیزیں نہیں ہونے کی وجہ سے ہماری بیماری اور بڑی ہوتے جا رہی اور جلدی جلدی کے چکر میں یہ جو بڑے بڑے علاجاں کرنے جا رہے خودکشی کر لے رہے. لاکھوں کا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود بھی اللہ آسان کرا علاج لیکن زبردستی ہم بڑا کر لے رہے اس کو. ہم لوگوں کے اندر ایک ایسا کیڑا ہے, ڈاکٹر کو سنے تو ہمارے تکلیفیں کم ہوتے, انہوں سنے تو ہمیں اچھے ہوتے, انہوں دیکھے تو ہمیں اچھے ہوتے, انہوں پوچھے تو ہمیں اچھے ہوتے. ہمارے سر کو انہوں ہاتھ پھرانا, انہوں ہماری غور سے سننا. سمجھ رہی ہیں آپ میری بات؟ میری حکمت کا ایک انداز الگ ہے. جب آپ مجھ سے ملنے آتے تو 1 سے 2 بار تکلیفیں سنا کے آتے. میں ان کی پہلے تکلیف, وہ جو بچہ جو ہے تکلیف میں تھا الحمدللہ الحمدللہ وہ بچہ شفایاب ہو گیا ان شفا کے باٹلوں سے الحمدللہ. ہاں بیٹھیے بیٹھیے آپ. بولو کیا تکلیف تھی ماں بچے کو 3 سال سے جو ہے نا یہ آنکھیں جو ہے نا لگڑتا تھا بہت لال. مجھے 6 سال بولے نہیں بچہ 5 سال کا ہے. 5 سال کا ہے 3 سال سے. ہاں 5 سال کا بچہ ہے کیا؟ ٹھیک ہے. 3 سال سے اس کو تکلیف تھی آنکھوں میں پانی آنا جو ہے نا لگڑ لینا اور زیادہ روشنی دیکھے تو لائٹ دیکھے تو مما لائٹ بند کرو اوپر کو. ہم سائی ہاسپٹل بنگلور میں بتایا اور جو ہے نا حیدرآباد میں رینبو میں بتایا, وہاں پر بھی جو ہے نا بہت سے علاج کرا مگر جو ہے نا کوئی اس کو رزلٹ نہیں آیا. آپ کا جو ہے نا ویڈیو دیکھے تھے اس لیے جو ہے نا پھر ہم جون میں آپ کے پاس آئے. آنے کے بعد الحمدللہ 6 مہینے سے شفا اور جو ہے نا اور کچھ وہ یہ دیے تھے جڑی بوٹی کی بوٹل, وہ ڈال کے جو ہے نا صبح شام پلانے کے واسطے بولے. الحمدللہ اب جو ہے نا بالکل 50 کیا 70% جو ہے نا یہ ہے. اب تھوڑا جو ہے نا یہ پتلی کے اوپر جو نیچے یہ کرے نا ذرا وائٹ ہے ڈاکٹر صاحب, ذرا نیچے دیکھو بیٹا, نیچے پورے کھول کے نیچے دیکھو, چھوڑو دبانا کو کھولو بیٹا. وہ ذرا وائٹ آ رہا, وائٹ بتا لینا بول کے آپ سے پھر آئے تھے ہم. نیچے دیکھو خالی کھولو بیٹا, اوپر دیکھو, انگیاں کھولو انگیاں کھولو, نیچے دیکھو آپ. کیا تکلیف کیا تھی بچے کو؟ ہاں یہ آنکھیں لگڑ لینا ایسا جو ہے نا پورا لال ہو جانا, پھر جو ہے نا مما پانی آ رہا آنکھیں میں پانی, سورج کو دیکھے تو جو ہے نا لائٹ بند کرو, یہ ٹیوب لائٹ ڈالی تو لائٹ بند کرو بولتا. ابھی دوا ڈالنے سے لال پنا پورا کم ہو گیا اور آنکھوں میں نہیں دیکھتا تھا, آنکھوں میں پانی آتا تھا. اب بالکل کم ہوا, پورے لال تھے آنکھیں لال تھی. ڈاکٹر کیا بولتے تھے؟ وہ انفیکشن ہے الرجی ہے بولتے, وہ ٹیوباں دیے دوائیں دیے بس ہو گیا ڈال کے. 3 سال سے؟ ہاں 3 سال سے ڈالے. بڑے ہاسپٹل, بڑے رینبو بھی گیا, سائی ہاسپٹل بنگلور گیا, وہاں بھی وہی ڈاکٹر نہیں جی انفیکشن ہے کم ہوتا وہ دوائیں ڈالے تو اور الٹا جو ریئیکشن ہو رہا تھا ہم کو, آنکھیں سوجنا ویسا ہو رہا تھا. پھر آپ کے پاس ہم آنے کے بعد سے الحمدللہ 6 مہینے سے ذرا امپرومنٹ ہے اور ریزلٹ ہے. آنکھیں میں ڈراپ ڈالے کیا؟ ہاں ڈال رہی تھی وہ آنکھیں کا ڈراپ, میں دیا تھا کیا آپ کو یہاں پہ جل رہا تھا نہیں ڈالے, خالی شفا کی اور وہ جڑی بوٹی کی اس میں ملا کے پلاتے ہیں الحمدللہ. اندرونی سے شفا ہوا بچے کو؟ ہاں بالکل اندرونی سے. جی 100 میں کتنے % فرق ہوا؟ ابھی 70% کے اوپر ہوا ڈاکٹر صاحب. 70 تھوڑا 30% ہے. وہی پھر 6 مہینے کے بعد آپ سے مل کے جانا بول کے تقریباً بلاری سے آئے ہم لوگ. بلاری سے؟ ہاں بلاری میں. جب شفا ہو رہا تو پھر کئی کو آپ کو مل کو جاتے؟ نہیں ذرا وہ پتلی ذرا یہ ہے ذرا آپ کو بتا لے جانا بول کے آئے. وائٹ لیئر آ رہا, وہ کیا ہے ذرا دیکھو بیٹے نیچے دیکھو, نیچے یہاں دیکھو,
وہ بتا لے جانا بول کے اس سے کچھ تکلیف ہو رہی بچے کو وائٹ لیئر سے؟ نہیں ان کو وہ کیوں پریشانی آ ہو رہا؟ رہی، ہاں وہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ میرے سے، وہ کیوں آ رہا؟ جی لو یو۔ جی جی شکریہ. ٹھیک ہے. اب وہ بچے کو الحمدللہ 70% سے زیادہ تو شفا ہوا. 6 مہینے سے تھی تکلیف، ہاں سوری 6 مہینے سے اب دوا لے رہے ہماری. ٹھیک ہے الحمدللہ 6 مہینے سے دوا لے رہے. جو تکلیف 3 سال کی، آنکھیں لال تھے، لائٹ تک نہیں دیکھ سکتا تھا بچہ اور پانی جا رہا تھا، اب دیکھ رہا کر رہا الحمدللہ، اور لال پن کم ہو گیا، آنکھوں میں پانی آنا بھی کم ہو گیا. اب خالی ایک اجلی لکیر دکھ رہی کرتے اندر، وہ کئی کو آ رہی پوچھ رہی ہوں. وہ لال تھا نا نہیں دکھ رہا تھا، اب وہ اجلا ہوگا نا اس لیے دکھ رہا. ہاں تو حرص الدنیا عذاب الموت، سمجھ رہی؟ جیسا جیسا شفا ہو رہا ویسا ویسا آپ لوگ الحمدللہ بولتے ہوئے چلو، اور آپ لوگوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. جب اللہ اس چیز میں شفا رکھا اس سے ہی جڑ سے ختم کریں گا وہ بیماری کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ اور آپ لوگ بالکل بھی سوچو مت، مطمئن ہو جاؤ. سوچو نہ کوئی یہ اجلا کہیں کو آیا، یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سوچ سوچ کر اور بیماریوں کو پیدا کر لیتے. سمجھ رہی؟ سب سے مین ریزن جو ہے بیماریاں آنے کا وہ ہے ہماری سوچ، ہماری سوچ، ہماری ٹینشن. ابھی میرے پاس ایک مریض آئے ہوئے ہیں جن کو کریٹینین 11 ہے. اب 11 کریٹینین ہوتے ہی ڈاکٹر کیا بولتے ہیں یوزولی؟ ڈیالسس بولتے، دوسرا آپشن نہیں ہے. ڈیالسس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. اور وہ ڈیالسس پوری زندگی انسان کو ایسا کیا تھا، کھوکھلا کر دیتا. ہڈاں کا ڈھانچہ سا، موٹے رئیس والے بھی کیسے ہو جاتے ہیں؟ خبر کو جانے کے جیسے ہو جاتے ہیں، لیکن جاتے تو نہیں. موت آئے ٹائم پر جانا، لیکن وہ تکلیف دیکھو ان کی، پورا جسم میں گوشت پگھل جاتا. اب وہ آدمی کیا ہے، ٹینشن. مجھے آپ کو خالی رپورٹاں دیکھو. ارے بھائی میں دیکھ لیا کریٹینین 11 ہے، اب ایگزام آپ کا ہے، میں آپ کو نہیں لکھ سکتا ہوں. اب انہوں کیا چاہ رہی میں بیٹھ کو لکھوں ایگزام؟ نہیں ہو سکتا. میرا کام کیا ہے، میرا آپ کو ایک ایسی چیز دی جس سے آپ کا ڈیالسس بند ہو اور آپ ڈیالسس کو نہیں جاؤ، اور آپ میرے ان باتوں کو عمل کر کے شفایاب ہو جاؤ. ہو گیا. اب ہر ایک کو میں بٹھا کے اتنا سمجھا نہیں سکتا ہوں، لیکن آج لوگ جو ہے نہیں مطمئن نہیں ہوتے، پورا ڈاکٹروں کے اوپر بھروسہ ہو گیا ان کو. اب جب آتے آپ میرے پاس تو میں صرف اور صرف آپ کی بیماری کو پہچان کے آپ کو ایک صحیح چیز مل جانا جس سے آپ یہ ڈیالسس سے بند ہو جانا، یہ کیمو، یہ سارے جو تکلیف اور دردناک علاج ہے، یہ علاج سے آپ بچ جانا. بس وہ ایک ہی امید کے ساتھ میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں. یہ میرا اللہ جانتا، میں جانتا ہوں الحمدللہ، اور جو میرے چاہنے والے ہیں انہوں جانتے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اور جو لوگ سن کے آتے یہاں شفا ہو رہا، یہاں شفا ہو رہا، انہوں نے بولتے سو ڈاکٹر صاحب رپورٹ دیکھو، آپ پوچھو، آپ کرو، ہاتھ لگو ذرا سا. اللہ کے واسطے اب یہاں سے اب جیسے ہی جائیں گے انشاءاللہ، میں کیا بولتا ہوں، سورہ بقرہ سنو، پرہیز کرو، اللہ سے گڑ گڑا کو مانگو، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ اور مطمئن ہو جاؤ. جب آپ اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے تو آپ کو سکون مل جاتا، آپ کو ایک ہمت مل جاتی، آپ کو ایک کانفیڈنٹ آ جاتا کہ آپ کو اب نہ موت سے ڈر ہے اور نہ ہی بیماری سے ڈر ہے، کیونکہ آپ کو پورا بھروسہ ہو جاتا کہ اللہ مجھے بچا بھی سکتا، اللہ مجھے مار بھی سکتا. انسان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں. اب کب تک انسان سے مدد طلب کریں گے؟ کب تک تکلیف سنیں گے؟ بولو آپ. اللہ آپ کو پسند کرا اسی لیے یہاں تک بھیجا نا، نہیں تو آسانی سے نہیں آتے میرے تک لوگ. کل بڑی مشکل سے میں ذرا باہر کی دنیا دیکھیں گے بول کے گیا کٹنگ کرانے کے واسطے حجام کے پاس. اب وہاں بھی چاہنے والے مل گئے، پھر دکانوں کو بلا لے چلے گئے، ہاں ہاں ہمارے دکان کو تھوڑا شالکوں سی محبت. 2-3 گھنٹے وہاں چلے گئے میرے. وہ 2-3 گھنٹے میں 200 آدمیوں کو دیکھ لیتا تھا. سمجھ رہے اب میری بات؟ آپ کی محبت ہے، اسی لیے میں خود کو ایک قیدی کے جیسا اپنی زندگی گزار رہا ہوں صرف آپ لوگوں کے لیے. کہیں باہر نہیں جاتا ہوں، بس آپ کی خدمت الحمدللہ، پھر ریسٹ. آپ لوگ اپنی صحت کا خیال رکھو، زیادہ سوچو مت. جب آپ میرے تک یہاں تک آ جاتے نا، یہاں مطمئن ہو جاؤ، اور جو میں باتیں بولتا ہوں انشاءاللہ اس پہ عمل کرو. اور یہاں پہ آپ کو یہ بک ملتی حکیم کی حکمت.
حکیم کی حکمت یہ بک ملتی، اس میں میں کڈنی کا، کینسر کا، ہر چیز کا میں علاج رکھے ہوا ہوں الحمدللہ. علاج ہے، شفا وہاں ہے، دوا ہے، شفا وہاں ہے. سمجھ میں آ رہا؟ دعا ہے، قبولیت وہاں پہ. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اگریمنٹ بٹوین مریض اور اللہ، بندہ اور اللہ. جب بیمار ہوتا بندہ تو اگریمنٹ بندے اور اللہ کے بیچ میں رہتا. اب دوسرے کو وٹنس لیں گے کو تو کیا بھی نہیں چلتا، یہاں کورٹ کچہری نہ بھائی. سمجھ رہی ہیں؟ حکیمہ ڈاکٹروں کو آپ وٹنس کو بٹھائیں گے نہیں چلتا. ڈائریکٹ آپ کانٹیکٹ کر سکتے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے. ضرورت ہی نہیں آپ کو بیچ میں بروکراں کو لینے کی. عالمہ، حافظہ، مفتیاں، ڈاکٹراں، حکیمہ ایک ذریعہ بن سکتی ہیں اگر وہ لوگوں کے اندر اخلاص ہے، اللہ کا خوف ہے، ایمان ہے. تو اگر ان لوگوں کے اندر بھی نہیں ہے تو ان لوگ بھی بروکراں بن جاتے ہیں، خالی اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، آپ کی موت کو بھی اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. ڈاکٹر ابھی مریض مرنے والا ہے، ایک دن میں یہ مردے سے ہم کتنا وصولی کر سکتے ہیں وہ بھی پلان کر لیتے ہیں. اب بھی مرا تو ابھی مرنا گورے 2 دن میں 10 لاکھ روپے وصولی کر لیتے اور پکڑ لیتے. آپ کو جا رہا تو پھر 2 دن اور کیا کرتے کرو، کہاں چباتی چباؤ. 100% بدلتا ہے، مر جاتا گارنٹی کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ایک سانس کے بھی خرچے کرنا پڑتا. قرضدار ہو کے چلے جاتے ہیں آپ اللہ کے پاس، قرضدار ہو کے چلے جاتے ہیں آپ اللہ کے پاس. اور جو یقین کریں گا، جو مفت میں پتا ملتا کینسر کے مریضوں کے لیے، خالی شیشم کا پتا بس ہے اور کچھ بھی نہ کرو. آپ کچھ بھی مت کرو. شیشم کا پتا 21 پتے ایک گلاس ایک جگ پانی میں ڈال کے پکا کے 1-2 گلاس کر کے صبح اور شام پونا گلاس کر کے پیو، دیکھو شفا ہو جاتا انشاءاللہ. کون سا پتا؟ شیشم کا پتا. دیکھو ہی شیشم کا پتا. ہاں لوگ آپ کو بولتے نہیں معلوم شیشم کا پتا. پہلے وہ پتا کو بنانے والے کو ڈھونڈو، اس کے بعد اللہ آپ کے گھر کے سامنے جھاڑ کو اگاتا انشاءاللہ. سمجھ رہی ہیں؟ اللہ کو اب ڈھونڈ لے نا، دوسرے دن پتا بازو سے رہتا آپ کے. آپ اللہ کو نہیں ڈھونڈے، پتے سامنے رہے تو بھی نہیں دکھتے پتے. شیشم کا پتا بھی رنگ بدل دیتا. تو انسان رنگ بدل رہا نا، لے میں بھی رنگ بدل تو بول کے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو یقین مانو اللہ کی ذات پر اور اللہ کی نعمتوں پر انشاءاللہ. شیشم کا پتا، جن کو بھی کینسر ہے، کڈنی اور جو ہے باڈی میں کہیں پر بھی گھانٹی ہے، تو انشاءاللہ یہ شیشم کے پتے میں کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اس میں بہت شفا ہے. یہ پتوں کو لے کے پکا کے اس کا پانی پیو انشاءاللہ. اور جو بھی کڈنی مریض ہیں ان کو گھوکرو کا کاٹا، پیپل کا پتا اور پنرنوا، اس میں چاہے تو اب سیتافل کا پتا بھی ڈال لے سکتے انشاءاللہ. کوسا؟ گھوکرو کا کاٹا، پیپل کا پتا، پنرنوا. یہ گھروں کے آس پاس بھی مل جاتے، آن لائن بھی مل جاتا آپ کو. اس میں کیا بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، قدرتی چیزاں ہیں. اس کو بھی آپ ایک حساب سے ایک مٹھی یہ زیادہ دال کو بھی لے تو آپ کو کیا بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ. سمجھ رہی؟ 1-10 پیپل کے پتے، 1-2 مٹھی گھوکرو کے کاٹے اور 1-2 مٹھی پنرنوا کے بھاجی، ٹھکری کی بھاجی، اسے بھی 1-2 جگ پانی میں ڈال کے پکا کے آدھا جگ کر کے صبح سے شام تک تھوڑا تھوڑا پیو. آپ کا کریٹینن لیول کم ہو جاتا ہے انشاءاللہ. ڈیالیسس ہمیشہ کا علاج، ڈیالیسس ہمیشہ کا علاج. یہ پھول پتے چند دنوں کا علاج، اور یہ ہمیشہ کے لیے شفا. وہ خبر کو گئے تک روتے رہنا. وہ خطرناک علاج کے دوران موت کو منگتے لوگ، جسم کے نساں سوکھ جاتے، زنگ کھا جاتے جسم. موت کو ایسا ترستے رہتے تو بھی موت نہیں آتی. موت اپنے ٹائم پہ ہی آتی. قدرتی موت مرو، زبردستی سوسائڈ مت کرو. میری بہن ماشاءاللہ سے، ان کو بھی جو ہے کینسر کا گڈھا تھا، اور جو ہے ایمرجنسی بایوپسی بولے تھے، نہیں کرے انہوں، الحمدللہ نہیں کرے. لیکن اسکیننگ کرے تھے تو اس میں 54 mm کا تھا. بہت سارے گھنٹیاں تھے اور 54 mm کا کچھ تھا. تو الحمدللہ 15-16 پہ ہو گیا کرتے صرف ایک ہی مہینے میں، اور بہت سارے گھنٹیاں پگھل گئے.
اور ان کو چلنے اٹھنے بیٹھنے بات کرنے کھانے نہیں آ رہا تھا, الحمدللہ پورا شفایاب ہو کے آگ بیٹھی ایک ہی مہینے میں. جو ڈائٹ بتائے, جو کھان پان بتائے, اور سب سے بڑی بات جو سورہ بقرہ کا عمل انہوں کرے اللہ کی ذات پہ, اللہ ان کو ہاسپٹل کے چکر کاٹنے میں گئے, بیٹھے بیٹھے شفا دے دیا الحمدللہ. سمجھ رہی میں کیا بولیا؟ کانٹیکٹ بٹوین اللہ اور بندہ. اگر انہوں اللہ سے دور ہو جاتے تو یقین مانو آج انہوں ہر سیکنڈ موت مانگتے, جو تکلیف ان کو ہو رہی تھی. سوچو ایک وقت کا کھانا نہیں کھاتے کیسا دکھتا ہے نہیں, ایک رات کی نیند نہیں ہوئی تو کتنا ڈسٹرب ہوتے ہم. اب جب مہینے سے نیند نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, سکون نہیں ہے, چین نہیں ہے, تو سوچو مریض کی حالت کیا ہونا, بندے کی حالت کیا ہونا. آئیے انشاءاللہ ان سے بات کریں گے, پھر میں بتاتی ہوں کیا. السلام علیکم. السلام علیکم ماں. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں ماں؟ الحمدللہ. کیا تکلیف تھی کہ کیا ماں؟ 4 مہینے پہلے سیلولیٹس ہوا تھا, ہاں تو وہاں آپریشن کیے تھے منگلور میں جا کر. ہاں 6 دن کے بعد میں واپس آئی, اس کے بعد میں کھانا پورا بند ہو گیا, ہاں پھر کھانسی اسٹارٹ ہو گئی. ہاں 2 مہینے کے بعد میں میڈیکل سے دوا لیے, اس کے بعد میں کم نہیں ہوا, تو پھر بلڈ ٹیسٹ کرائے, اس میں پرابلمس آئی. ایکسرا نکالے, اس میں بھی پرابلمس آئی. پھر CT اسکین نکالے تو اس میں کینسر بول کے اور بہت سارے گارڈس ہے بول کے دکھائے. ہاں تو اسی دوران ہمیں ادھر آئے. ہاں آنے کے بعد دوا لیے, تو الحمدللہ ڈائٹ اور دوا کرنے کے بعد اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ پورا کم ہو گیا ماشاء اللہ. بالکل کھانا نہیں کھاتی تھی, دوا لینے کے بعد 4 دن سے کھانا کھانے لگی, ماشاءاللہ. 75 kg ہو گئی تھی, اب 77. اچھا ماشاءاللہ. کتنے کلو بڑا؟ 2 kg تو بڑا, لیکن الحمدللہ 10 دن کے بعد میں تھوڑا فیل ہوا کہ بہتر ہو رہی ہے ہاں الحمدللہ. بات تو بالکل نہیں آتی تھی کرنے, کھانسنے کے ٹائم بہت تکلیف ہوتی تھی, ہاں اور الحمدللہ ڈائٹ ہاں میرے شوہر ماشاءاللہ ان کے ماشاءاللہ. بنا تو نہیں تھا, کیونکہ انہوں پورا کمپلیٹلی انوج کر. اچھا ماشاءاللہ. میں تھوڑا ڈائٹ کے لیے یہ کرتی تھی, لیکن رات بھر سوتے بھی نہیں تھے ماشاءاللہ, انہوں پورا کمپلیٹ ہو گئے اچھا الحمدللہ. تو ابھی پورا کم ہے, اللہ کا احسان ہے. گوا میں اور بھی پیشنٹس ہیں جن کی وجہ سے ان کا آرام ہو گیا. ہاں آپ دھارواڑ آئے تھے, اس ٹائم پہ وہاں پہ 2 پیشنٹ آئے تھے. یہ تو ان کا کمر کی یہ تھی, بیک بون کا پرابلم تھا. بولو. تو وہ بیک بون کا جو پرابلم تھا ان کا, ہاں الحمدللہ 1 ہی مہینے میں وہ کھڑے ہو گئے. 3 اچھا سال ماشاءاللہ. تک پرابلم 3 سال تک پرابلم تھا. 3 سال تک نہیں ٹھہرے ہوئے تھے کیا انہوں؟ وہ bend ہو پرابلم ہو گیا رہا ہے, تھا, بینڈ ہو پرابلم گیا ہوتا تھا. ہاں تو جب آپ دھارواڑ آئے تھے تو وہاں آئے تھے, ہاں تو انہوں نے وہاں سے دوائی لے کے, اور پھر وہ 1 مہینے میں انہوں کھڑے ہو گئے. ہاں اور بھی لاسٹ منتھ ہم 60 لوگ آئے تھے ٹوٹل گوا سے. 60 لوگ یہاں پہ میرے پاس. ہاں ان کو پورے کو شفا ملا. سب کو بہت اچھا. ابھی بہت سے نے ہمیں پیسہ دیا واپس ان کی دوا لے کے آنے. اور اچھا ہماری فیملی سے ابھی پورے آئے ہیں. میرے بھائی 2 بھائی ہیں, بہنوں میں بیٹھے ہیں, اور بہن سب. بہنیں پوروں کو شوگر ہے تو پورے جس دن ہم دوا یہاں سے لینے گئے آئے. نا, ایکچولی ہم نے گھر میں بتایا نہیں تھا کہ ان کو پرابلم ایسا ہے. ہاں یہاں آ کے جانے کے بعد ہم نے بتایا کہ سب کو ایسا پرابلم, تو سب آگے گھر پہ تو ڈسکس بنا. ابھی آپ جب آرام ہوں گے تو ہم سب ساتھ میں جائیں گے. آپ ڈائٹ مینٹین, آپ کو ڈاکٹر کے آرام پاس ہونا ہے. جائیں گے. اس لیے یہ تھوڑا پریشان تھے, تو بولے تھے کہ جب آپ آرام ہوں گے, اگر 15% یا 20% بھی ہوتا نا تو ہم سب ساتھ میں جائیں گے. اب 70% ہو تو گئے. 70% سے زیادہ ہوگا. تو سب ہماری پوری فیملی ہے, میرے بھائی بیٹا ہے, اچھا یہ میرے بہنیں ہیں, میرے بہن ہے, اور ایک بھائی باہر بیٹھا ہے. میرے ساس اور میرے شوہر ہے نا, ساتھ میں پوری خدمت کی میری. اللہ کا بہت بڑا کھانسی احسان ہے. بہت زیادہ ہوتی تھی, رات میں سوتے نہیں تھے, ہاں تو میں ان کو لے کے بیٹھتا تھا. ان کو ڈائٹ کرانا, یہ کرانا, صبح سے 8 بجے سے اسٹارٹ ہو جاتا تھا. کھانسی پوری رک گئی. الحمدللہ جو اپنا جو بادام کا جو دیا تھا آپ نے, وہاں اس سے الحمدللہ 4 دن کے بعد نا, 4 دن کے بعد میں آٹومیٹکلی کم ہوتی سیسم کا پتا. اچھا اور سیسم کا پتا اپنے گاؤں میں ملتا ہے ہمیں. سیسم کا پتا کوئی پرابلم نہیں. ڈائٹ پورا انہوں کی ہے. کہ ڈائٹ مطلب ایک دم, جو میں نے سوچا کہ ان کو اسٹرکٹ ڈائٹ کرانا ہے, بولو بولو. تو الحمدللہ وہ ڈائٹ بھی وہ کام یہ ہو گیا ایک دم. ڈائٹ اس میں پہلا, وامٹنگ کا فارمولا. اور ایک ہمت. الحمدللہ اللہ پر پورا بھروسہ تھا. پوری فیملی ساتھ رہ اور کے ہمت تمہارا دیتے بہت تھے. بہت جزاک اللہ.
बहुत लोग बैठ के शाम में है ना, तो पूरे सब लोग इनको हिम्मत देना कि भाई आपको डाइट करना है, आपको अच्छा होना, हम सब वहाँ जाएंगे, हम उनसे बात करेंगे। पूरी फैमिली डेली मिलने आते थे मुझे, हमारे ससुराल वाले, और माशाल्लाह अज़्ज़ा डॉक्टर्स के लिए उन्होंने बोले कि अगर आप चाहते तो जाओ, हम जाएंगे लेकिन डॉक्टर, हमने मना मैं बोले नहीं, इधर ही करेंगे। बायोप्सी ही नहीं कराया आप? मैं गई हॉस्पिटल, खत्म ही नहीं हमने रखे पूछा डॉक्टरों से राय ली, नहीं आपको बायोप्सी कराना है, आपको स्टेज पता चलेगा, बोले, हमको कराना ही नहीं। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। माशाल्लाह। और बहुत बहुत जज़ाकल्लाह आपका कि माशाल्लाह आपकी वजह से मैं बस बोल पा रही हूँ, ठहर पा रही हूँ, खा पा रही इतना हूँ। बात सबसे नहीं कर पहला पाते। मुझे चार खाना बात करेंगे तो फिर खांसी स्टार्ट हो जाती थी। हाँ, सब खांसी बंद हो गई, खारे जीर, खारे पीरे, नींद सब सब अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और रिपोर्ट भी निकाले क्या? हाँ, रिपोर्ट्स भी है। रिपोर्ट में क्या आया? वो जो 54/35/25 mm का जो बड़ा वाला जो गांठ था, हाँ। आज सिर्फ 16 mm में बच गया है। माशाल्लाह, बाकी के पूरे माशाल्लाह, गार्ड्स माशाल्लाह। खत्म हो गए, नॉर्मल और हो गए। यानी पैनक्रिया में तक गार्ड्स थे, हाँ, वो भी और कम। उसके बाद हार्ट्स का जो मेन प्लम्पिंग जो आर्टरी होता है, हाँ। वहाँ पर भी गार्ड थे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कम हो गए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। सूर्य बकरा की तो हाँ, आप सुने सुन थे, रहे थे। हाँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। लेट सुनते थे, मतलब उनको क्या होता, रात भर खांसी होती थी हाँ। वो बीच बीच में, और फिर वो थोड़ा थोड़ा करके सुनती थी, हाँ, 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 हाँ। लेकिन अल्लाह पर पूरा भरोसा था, आप पर भरोसा था, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हिम्मत नहीं टूटी तो माशाल्लाह। ये मेरे बैठो। बहन है। आप बैठो, बैठो आप। है बाबू, है बाबू, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हाँ, मैं एक मैसेज पब्लिक को, आवाम को देना चाहता हूँ कि हमारी भाभी है, कैंसर के इनके बारे में तो आपको सब पता चला है पब्लिक बैठे हुए, हाँ, तो इनका इलाज, इनका स्टेमिना ऐसा था हाँ, कि शायद 5 कदम भी चल नहीं सकते थे। हाँ, 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 5 कदम हाँ, चलने से एकदम स्टेमिना डाउन हो जाता था। हाँ। तो आपकी दवा इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ्ता अभी चालू करके 1 महीना हो गया, 1 हफ्ते के बाद में इनको थोड़ा स्टेमिना का पावर आने लगा, स्लो स्लो आने के बाद इन्होंने क्या करना चालू किया, मैं डाइट नहीं करती, मैं डाइट नहीं करती। तो क्या हो गया, स्टेमिना तो डाउन था, उसके साथ साथ थोड़ा स्टेमिना आया हफ्ते में, तो डाइट नहीं खाती, मेरा मुंह पीका होता है, खाना खाना है, तो जबरदस्ती इनके शोहर ने तो मेरी मिसेस, इनकी बहन जबरदस्ती फोर्स करके इनको कैसा भी करके कंप्लीट किया 1 महीना डाइट माशाल्लाह। विदाउट फेल। मैं पब्लिक को ये कहना चाहता हूँ, 8 दिन में शिफा हुआ, शिफा होने के बाद में थोड़ी ताकत आने के बाद में उसको छोड़ना नहीं है। खाने को मत जाओ, आपको 100% शिफा हुआ, जो ताकत आपके अंदर आ जाएगी ना, वैसा शिफा के जरिए जाते रहो। उनके साथ साथ क्या हुआ, एक 10 दिन के बाद मेरा एक दुकान है, शॉप, ये लोग रहते गोवा में, मैं रहता हूँ कारवार में, गोवा बॉर्डर्स में। तो एक आर्किटेक्ट इंजीनियर मेरे दुकान में आया था, मेरा बाथरूम कॉन्सेप्ट का है, तो गणेश आचार्य बोल के, तो उनके साले की मिसेस को सेम प्रॉब्लम था, सेम। इन्होंने 3rd स्टेज पे थे, उनका साले की मिसेस 4th स्टेज पे थे, उनको भी लंग्स कैंसर था, लिवर में इन्फेक्शन किया हुआ था, हार्ट पे भी था उनको एजिया हॉस्पिटल बेंगलोर में एडमिट किए थे। एडमिट करके उनको तकरीबन 1.5 से 2 महीना हुआ था, उन्होंने 30 से 40 लाख रुपए डाला, गणेश आचार्य ने, उन्होंने 30 से 40 लाख रुपए। लेकिन वो मेरे दुकान पे ऐसे आए थे, मेरे को पेमेंट देने के लिए आए थे, तो मैंने उनको थोड़ा टेंशन में थे, तो मैंने पूछा, सर क्या हुआ, आप बहुत टेंशन में है? नहीं यार, मेरे साले की औरत है, एजिया हॉस्पिटल मैंगलोर में एडमिट है, डॉक्टर लोग हाथ उठाए हैं, 1 महीने का टाइम दिया है, 1 महीने का घर को लेके जाओ बोल रहे हैं। हम लोग पूरा फैमिली में टेंशन में है। एक फैमिली के मेन आदमी को हुआ तो पूरा फैमिली टेंशन में होता ही है। तकरीबन फैमिली में 200 लोग रहने दो, 300 लोग रहने दो, हर एक को चुपता है, सही है, एक आदमी से हर एक को चुपता है वो चीज। तो मैंने आपका वीडियो दुकान पे ही दिखाया उनको, गणेश आचार्य को, बैठ के आपका पूरा वीडियो देखे, जो एक लेडी थे कैंसर के पेशेंट्स, वो वीडियो देखे उन्होंने बोले अपने को भेजो, उन्होंने स्टडी किए पूरा, आपके कितने वीडियो थे ना, पूरा स्टडी किए। मेरे को आपका नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद में एक नया वीडियो आया, तो उसमें एड्रेस था बेंगलुरु का, तो मैंने उनको फॉरवर्ड किया, तो इमीडिएट अब बोलो, 19 तारीख के ना बेंगलोर आने वाले थे, तो मैंने उनको भेज दिया। तो इन्होंने क्या किया, इमीडिएट फैमिली में बैठ के डिसीजन लिए, वो पेशेंट्स को बाइक कार, उनका स्पेशल कार, मैंगलोर जाके कार से सीधा आपके पास बेंगलोर को आए,
लेके आए सीधा हॉस्पिटल से, सीधा डिस्चार्ज करके आपके पास बेंगलोर को आए। तो बेंगलोर को आके आपके सुबह 6:30 बजे उधर आके नंबर लगाए, 280 नंबर था उनका। मैं इनके टाइप में था, टच में था, तो किसको भी होना शिफा हुआ तो अच्छा है ना। 280 नंबर था उनका, 12:30 तक नंबर कंप्लीट हुआ। दोपहर में आए, दवा शिफा लेके सीधा कारवार को नेक्स्ट डे पहुंचे। नेक्स्ट डे पहुंचे, फिर उनको कॉल किया, दवा भी सब लाए ना। क्या गरम में जाते हैं लोग, वापस जाने के बाद भी दवा का लेते नहीं है। एग्जैक्टली सही लेते नहीं जाने के बाद, बोलने के बाद में एक मेरे पे यकीन करके गए, आप पे यकीन करके दवा लिए, घर पे आए। घर पे आने के बाद में मैं फिर कॉल किया उनको, दवा सब लिया है, सब दवा लिया है। वो मेरे को शीशम का पत्ता और 2-3 आइटम नहीं समझ में आ रहा सादिक भाई क्या है बोल के पूछे। मैं आपको पूरा क्लियर बोलता हूँ बोल के उसी दिन मैंने उनको 3-4 बार काउंसिलिंग किया, तो उन्होंने दवा रेडी किया, नेक्स्ट डे से दवा चालू किया। मैं इधर आने से एक दिन पहला उनको कॉल किया, पेशेंट्स का स्टेटस कैसा है पूछने के लिए, मैं आपको आके बताऊंगा बोल के उनको पूछा। अभी उनको दवा स्टार्ट करी, 20 तारीख को उन्होंने दवा स्टार्ट किया, 21 को दवा स्टार्ट किया है, कल 31 था। मैं 30 तारीख को शाम में उनको कॉल करके पूरा उनका स्टेटस लिया, क्या है उनका पोजीशन। तो उन्होंने बोले अल्हम्दुलिल्लाह, जो डॉक्टर साहब उधर ने, अताउल्लाह खान साहब ने जो दिया है मेरे को, हम लोग बराबर सही तरीके से घर में उनको 5 लोग लेके सही तरीके से दवा दे रहे हैं। 1 हफ्ते के अंदर वो बेड से बाथरूम तक जा रहे, आ रहे, चल रहे, फिर माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरे को इतना खुशी हुई है। वो बंदा मेरे शॉप में आना, मैं उसको आपका वीडियो दिखाना, वो यकीन करना, बेंगलुरु से पेशेंट को उठा के बेंगलुरु जाना, बेंगलुरु से दवाई लेके आना, 10 दिन में वो दवा का असर करना, उसको कितना फायदा हुआ। तो इसलिए मैं ये पब्लिक को बताना चाहता हूँ। तो हर एक यकीन से इन्होंने बोला अल्लाह के पाक, अरे हम लोग अल्लाह के बंदे हैं, तो वही हिसाब से अल्लाह पे यकीन करो और इनकी दवा लो और शिफा पाओ। परहेज करो, परहेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे गुजारिश है कि 4 दिन में आराम होने के बाद में छोड़ो मत। वेरी गुड। 15 दिन में फिर आराम हो जाएगा, 21 दिन में और आराम हो जाएगा, 30 दिन में और आराम हो जाएगा, जड़ पेट से खत्म हो जाएगा। 30 इन्होंने लास्ट मंथ 1 तारीख को आए थे, हम लोग फिर 1 तारीख को इनको लेके आए। इंशाल्लाह अगला महीना 1 तारीख को फिर लेके आएंगे। तो इनको जब तक जड़ से नहीं जाएगा हम लोग करते रहेंगे, इंशाल्लाह पूरा शिफा हो जाएगा। पब्लिक को ये न्यूज देना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेरी गुड। कैंसर का डेट लिखो जल्दी, डेट लिखो कैंसर का, क्या क्या खाना कैंसर के पेशेंट का लिखो दियो। देखिए परहेज आपको पूरी जिंदगी के लिए नहीं बोलते, अभी मेरे भाई सही बोले, जड़ तक जो है खत्म होने तक बीमारी आपको क्या ज्यादा से ज्यादा 3 महीने 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 1 साल। आपकी हयात कितनी है अल्लाह बेहतर जाने, 60 साल हो, 70 साल हो, 100 साल हो, यानी अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन मैक्सिमम 1 साल के अंदर इंशाअल्लाह खत्म हो जाती बीमारी जड़ पेट से। 1 महीने में भी खत्म हुई, ज्यादा से ज्यादा मेरे मरीजों को जो मैं इलाज कर रहा हूँ 1 साल तक का तो लेकर चलो। कैंसर के मरीज समझ रही, कैंसर के मरीज जड़ से खत्म होती इंशाअल्लाह बीमारी, यकीन मानो इंशाअल्लाह। एकदम से दवा छोड़ो भी नको बीच में, अगर दवा भी छोड़ दिए तो ये नुस्खे छोड़ो नको जो इलाज में आपको सिखा के देता हूँ। कैंसर के मरीजों को यूजुअली उल्टी होने की शिकायत ज्यादा हो रही, खांसी होने की शिकायत ज्यादा हो रही, ठीक है ना, और कमजोरी जिस्म में ज्यादा हो रही है नी, और गड्ढे जो है कैंसर के गड्ढे ज्यादा हो रहे। ये मसला है आपको, जिसकी वजह से आपका खाना पानी नींद, आप कौन सी तो भी एक बात को टेंशन भी ले ले तो आपको नींद नहीं आती, यानी कोई भी चीज को आप जरा ज्यादा सोचेंगे, दिमाग पे प्रेशर डालेंगे, या कोई आपको कुछ बोल भी दिया, वो एक बात को लेकर जब नींद नहीं करते, ऐसा है इंसानी फितरत हमारा। तो इस वजह से इंशाअल्लाह अब जब आपको इतनी बड़ी बीमारी आई बोले तो जाहिर सी बात है आपकी जगह कोई और भी रहा ना, उसे भी नींद नहीं आती वो टेंशन से, वो नींद नहीं आने से अब खाना भी नहीं जाता। सबसे पहले मुतमईन हो जाओ, और मैं जो अब बोलता हूँ इंशाअल्लाह ये चीजों को अमल कर लो, आप फायदे में आ जाते हैं। सबसे पहला, कैंसर के मरीज शीशम का पत्ता, 21 शीशम के पत्ते, उसको 1 लीटर पानी में डाल के पका के आधा लीटर करके उसका पानी पीते रहो सुबह से लेकर शाम तक इंशाअल्लाह। पॉइंट नंबर 1 ये। दूसरा, बेर के पत्ते, ये 3 बेर के पत्ते एक डिकाशन के जैसा छोटे कप में चाय पीती ना वैसा
डाल के पका के उसका रस सुबह चाय पिए जैसा पियो इंशाल्लाह. पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3, सूरह बकरा 1 घंटा फोन पे लगा के सुनो इंशाल्लाह. आप वजू नहीं कर सकते, आप बीमार हैं, आपके जिस्म में कीड़े पड़ गए, आपको मोशन हो जा रहा बिस्तर पे, आपको पेशाब हो रहा बिस्तर पे, आपकी तकलीफ सिर्फ अल्लाह जानता, कोई और नहीं जानता. आपको दर्द हुआ तो आप सहरे, आपकी ना बेटी सहरे ना बेटा. उन लोग क्या थोड़ा उनको दिल को तकलीफ होगी, लेकिन असल में तकलीफ मरीज कुछ होती, और इससे शिफा देने वाला अल्लाह है. और अल्लाह शिफा तब देगा जब अल्लाह के कलाम को हम सुनेंगे, अल्लाह के मैसेज को हम सुनेंगे. खाली सुनो सूरह बकरा फोन पे लगा के, फिर देखो इंशाल्लाह. और कितने पॉइंट्स बोले आप? 3. चौथा, 5 वक्त नमाज आप बिस्तर पे छे, इशारे में पढ़ो इंशाल्लाह. वजू नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम, ऐसा एक मट्टी लाके रख लो, उसके ऊपर हाथ ऐसा तयम्मुम करके पढ़ो इंशाल्लाह. आपको धीरे धीरे शिफा हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह. जल्दबाजी नको करो. जब आप इलाज कर रही, थोड़ी तकलीफ भी हो सकती 100 में 1-2 पेशेंट को, लेकिन पीछे मत हटो, आप सही रास्ते पे हैं. शैतान आपको रोकने की कोशिश करता, समझ रही हैं आप मेरी बात? पीछे मत हटो, एक हो जाओ, एक इरादा करो, मजबूत इरादा करो, समझ रही? 5 वक्त नमाज इंशाल्लाह. और कैंसर के मरीज गाजर का जूस ज्यादा पियो. हाँ, गाजर का जूस, बीटरूट का जूस, अनार और वेजिटेबल्स ज्यादा लो. गोश्त नको खाओ, तेल के आइटम से थोड़ा परहेज करो, ठीक है ना? तेल के आइटम से थोड़ा परहेज करो, गोश्त नको खाओ. गाजर, बीटरूट, अनार और वेजिटेबल्स, ये चीज़ां लो, है नी? और जो है शुगर नको, गुड़ लो, ठीक है? और जो है मिल्क का प्रोडक्ट, दूध का डेयरी आइटम्स, वो भी नको लो, ठीक है? और मैडम गेहूं मैदे के आटे की चीज़ें, और जरा बोलो. मेरे एक्सपर्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरा काम आपकी बीमारी को पहचानना. जब आप मेरे पास आते तो पूरे मेरे एक्सपर्ट्स गाइड करते आपको. नहीं, पूरा मंजज बोलो बोले तो, ठीक है? एक एक काम के लिए अल्लाह एक एक कुछ चुनता. यहाँ पे डेट है ना, ये कैंसर का डेट, ये फॉलो करें आप. ये बुक में मिल जाता, मैं पूरा आप बोलते गए तो 36 रहते हैं. बस मैं जितना बेसिक बोल रहा हूँ इतना तो आप करो घर पे, ठीक है ना? ये पूरा आपको मेरे बुक में मिल जाता, आराम से आप कैंप से मंगा ले सकते, फोन करके मंगा लो, इसमें पूरा डेट मिल जाता आपको. तो इम्पोर्टेंट जो मैं बोल रहा था आपको, जो कैंसर के मरीजों को उल्टी की शिकायत होती, उन लोगों क्या करो, 1 चमचा मस्का, जिनको उल्टी हो रही, कैंसर के मरीजों को खै जैसा हो रहा, 1 चमचा मस्का, उसमें कुछ भी नहीं डालना, शक्कर नमक क्या भी नहीं डालना, खाली मस्का. उसमें 1 चुटकी खसखस का पाउडर, खसखस मिलता ना उसका पाउडर, और 1 चुटकी जीरे का पाउडर डाल के वो खा लेना. वो खाने से उल्टी नहीं होती इंशाल्लाह, ठीक है? ये कैंसर के मरीजों को. और कैंसर के मरीजों को और खांसी की शिकायत है, खांस के भी उन्हें कमजोर होते, उन्होंने क्या करो, 1 7 बादाम 1 गिलास पानी में भीगने डालो, और उसमें मोटा नमक रहना, उसमें मोटा नमक, सेंधा नमक और बारीक नमक नमे, मोटा नमक, उजला नमक 1 चमचा या 2 चमचे भी डाल सकते हैं, और अच्छा 2 चमचे मोटा उजला नमक, 7 बादाम रात को पानी में भीगने डालो. जिनको भी खांसी है, कैंसर के मरीजों को खांसी है, तो भी इंशाल्लाह ये नुस्खा काम आता आपको. पहले दिन से ही शिफा होता है इंशाल्लाह. 7 बादाम को पानी में भीगने डालो, सुबह उठ के वो बादाम को अच्छा रोस्ट कर लो, छिलके के ऊपर अच्छा बारीक चबा के खाओ इंशाल्लाह. इससे आपकी कैंसर की वजह से जो खांसी आ रही वो बंद हो जाती है इंशाल्लाह 4 दिन के अंदर. 4 साल से भी आपको खांसी है तो 4 दिन में बंद होती है इंशाल्लाह. वैसा ही नुस्खा, समझ रही? 1 बादाम का खांसी के लिए, दूसरा खसखस का उल्टी के लिए, तीसरा ये जो घांटियां हैं ये पिघलने के लिए शीशम का पत्ता. रूहानी जिस्मानी दोनों तरफ से आपको मजबूत होकर बीमारी से लड़ने के लिए सूरह बकरा. अंदर से हिम्मत को पैदा करने के लिए नमाज की पाबंदी. ये है असली इलाज, ये है सही रास्ता.
آگے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں. موت ہے تو شاید اللہ بس میری بندی بس میرا بندہ دنیا میں تو پاس ہوگا آجا بول کو بلا لے رہا تو اچھی بات ہے. رکو کیا کرتی ہیں یہاں سے ڈیلی کا رونا, ڈیلی کی ڈیوٹی, کام ہوتے ہی شام کو بھاگنے بیٹھتی نا گھر کو, ڈیوٹی رہ جاؤ, کب بستی کی 5 بجے, کب بستی کی 6 بجے, کب ڈیوٹی ختم ہوتی, گھر جانا کرتی. اب جو اصلی گھر ہے وہاں کہیں کو بھی نہیں جاتے, یہاں ہجرت ہوں گے بھی. ہاں وہاں اصلی گھر کو جب اللہ بلا رہا وہاں جانے کی تیاری نہیں ہے, یعنی تو انشاءاللہ مومن مسلمان کے اندر وہ خوف نہیں رہتا, انہیں ہمت سے رہتا کہ کب ٹائم ہوتا کہ کب میں میرے گھر کو جوڑوں. جب آپ یہ نماز کی پابندی سورہ بقرہ سنیں گے نا, آپ کے دل میں سے ڈر نکل جاتا بیماری کا اور موت کا, اور آپ تیار رہتے کہ اللہ سے ملنے جانا ہے, میرے گھر کو جانا ہے, میرا ٹائم ہو رہا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تب کیا کرتے اللہ اور زندگی دیتے اور سکون والی زندگی دیتے. جا جا بخش دیا تجھے, جی لے اور نیکیاں کما لے, ضرورت ہے تجھے کہ تو اب تو جلدی آ گئی تو تیرے پاس نیکیاں نہیں, میں تو جنت کو نہیں ڈال سکتا نا. اب تجھے موقع دینا پڑتا جنت کو حاصل کرنے کے لیے, تو صحیح راستے پہ آ گئی, جا شفا دے دیا, جا نیکیاں کما لے. کیونکہ یہ ایک ایک نیکی کے لیے خود جو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے قربان ہو جاتے, انہوں بھی بھاگتے حشر کے میدان کے دن. کہاں میری ایک نیکی پوچھ کو لے لیتا کی نہیں کرو, ایک ایک نیکی کے واسطے اچھا خاصا دوست بھی منہ پلٹ لیتا ہوتا. یعنی دنیا میں ساتھ نہیں آتے, مرنے کے بعد بھی ایسا کھاندہ دیں گے نا تو وہ کھاندہ بھی خالی ثواب کی نیت سے اٹھائیں گے لوگ. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ کفن بھی اڑائیں گے, دفن بھی کریں گے تو ثواب کی نیت سے. آنکھوں بھی نہیں دیکھتے, ایسا ہے ماحول آج کا. خود اپنے بچوں کو جو ہم پال پوس کو بڑا کرتے, ہماری میت میں تک نہیں آتے وہ بچے, ویسا ہے حال. دبئی میں, سعودی میں کمالے کو مست عیاشی کی زندگیاں گزار رہی, ماں باپ کو ایسا کتیاں کے جیسا رکھو, چھوڑنا نہیں. مرنے کے بعد بھی آپ کو نہیں دیکھ رہے. بھائی دیکھو دنیا کی محبت, آپ دنیا بچے دولت پیچھے بھاگ رہی نا, یہ چیز کام کی نہیں ہے. اصل میں دولت ہے ایمان کی دولت, اصل میں دولت ہے آخرت کی دولت. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ مجھے معلوم یہ میرے باتوں پہ بہت بور ہوتے آپ کیا ہے کہ یہ بمبڑی ہے, کیا ہے, یہ سارے الفاظ میں پریپیئر ہو کے نہیں بیٹھتی, اللہ میرے دل اور دماغ میں پیدا کرتے. سمجھ رہی ہیں آپ میری بات؟ ان باتوں سے دیکھو کس کی زندگی بچانا, کسے ہدایت دلانا, شاید ان کے ذریعے اللہ میری بھی مغفرت کر لے, میرے ان باتوں کو عمل کر کے آپ کی بھی مغفرت ہو جائے. یعنی تو انشاءاللہ ہر ایک چیز میں اللہ کی حکمت رہتی, ہر ایک چیز میں اللہ کی ایک کوئی نہ کوئی مصلحت رہتی. تو انشاءاللہ ان باتوں پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو آسان کریے. انشاءاللہ ہر مہینہ 1 سے 5 تاریخ تک گلبرگہ, 7 سے 15 تاریخ تک حیدرآباد, اور انشاءاللہ 19, 20, 21 تاریخ کو میں بنگلور میں ملوں گا. گلبرگہ میں اپوزٹ پانی کی ٹانکی, شور گنبد, رنگ روڈ انشاءاللہ. اور جو ہے 7 سے 15 تاریخ تک حیدرآباد میں جلپلی, ارہم انڈسٹری, عدنان کالونی, اور بنگلور میں کمبی پور, انچے پاڑیا, فیضو لے آؤٹ انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ اور گھر میں نمک کو بدلو, سیندا نمک کا استعمال کرو. نمک آپ کھانے میں رہندے نہیں رہندے ہم نے پہچان لیتے ہیں, یعنی دکھتا کھانے میں نمک نہیں دکھتا, لیکن نہیں رہا تو کھائے جاتا نہیں, زیادہ رہا تو بھی کھائے نہیں جاتا, بی پی بڑھ جاتی, کم رہا تو بی پی ڈاؤن ہو جاتی. کبھی بھی پڑھ سکتے, نو پرابلم. ہاں ہاں پی سکتے. ہاں ہاں ہر جگہ ہے پتا. پہلے پتا ڈھونڈو, پتا ڈھونڈو پھر پتا ملتا. کون سا پتا بولو؟ کرتے کون سا پتا ڈھونڈتی؟ ہاں اللہ کا پتا ڈھونڈو پھر اللہ کا پتا ملتا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں بے فکر کرو, انشاءاللہ مل جاتا آپ کو. ٹھیک ہے؟ ہاں کبھی بھی کھاؤ, تم نہ نہیں, تمہارا خالی گھٹنے کا درد ہے, تمہیں کھا سکتے ہیں گوشت, نو پرابلم. گھٹنے کے دردان کی وجہ سے تو ہے نا, سوجن ہے نا پیروں میں سب, پورا دیکھ لیا میں, بے فکر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ایک بار میں دیکھ لیا تو آپ کی تکلیفیں یاد ہو جاتے ہیں, میرے کو ٹینشن مت کرو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کمپیوٹر سے بھی تیز رکھا اللہ میں الحمدللہ. ٹھیک ہے, اور جو ہے کیا, ایک منٹ, نمک کے بارے میں بات کر رہا تھا میں. تو گھر میں نمک کو بدلو, سیندا نمک کا استعمال کرو. آج کل ہر چیز میں ملاوٹ ہے,
ہے نہیں. تو اس وجہ سے میں نمک لے کر آپ کے گھر تک آ رہا ہوں انشاءاللہ. ہاں تو بہت جلدی آپ کے گھروں کے آس پاس آپ کو نمک مل جائے گا جو ہے گلابی نمک, جس میں صحت بھی ہے اور سواد بھی ہے انشاءاللہ. نارمل ایوری باڈی لے سکتے, اس میں کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, اور بیسٹ کوالٹی کے ساتھ آپ کی اسپیشلی صحت کو فوکس کرتے ہوئے میں انشاءاللہ یہ گلابی نمک لانچ کرنے والا ہوں. بہت جلدی 1 مہینے کے اندر باہر آپ کو انشاءاللہ اس کا سارا اپڈیٹ فیس بک یوٹیوب پہ مل جائے گا, اور بہت جلدی آپ کے گھروں کے آس پاس بھی مل جائے گا انشاءاللہ. اپنی صحت کو آپ سنبھال کے رکھو انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا فون نمبر 9900666495 7795414139 یا 8197041411. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھا سکتے ماں, گوشت حلال چیز ہے نا, کھا سکتے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. ہاضمہ کو اچھا رکھو. کن کا؟ بچی کا. او ہو یہ بھی بات کرنا ہوگا. 1 منٹ. السلام علیکم. کہاں سے ہم آپ؟ رائچور سے. 1 منٹ ذرا, 1 منٹ, یہ بھی امپورٹنٹ ہے ذرا کیس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا تکلیف ہے ماں بچی کو؟ یہ برین ٹیومر ہائی گریڈ کینسر ہے بول کے بولے. بچی کو بچہ ہے. بچہ ہے. عمر کیا ہے بچے کا؟ 2 مہینے. 2 مہینے کے بچے کو کون سا ٹیومر ہے؟ برین ٹیومر. برین ٹیومر ہے. ادھر بایوپسی کر کے سیمپل لیے تھے وہ. اس سے پہلے جو پانی ہے سر میں بول کے ادھر پائپ ڈالے تھے, ایسا شنٹ پائپ ادھر سے ڈالے تھے, پیٹ میں پانی جاتا بول کے. جسم کے اندر پائپ ڈال دیے. ہاں یہ پائپ ہے پورا. کیا بول رہے ہیں ڈاکٹر, کیا بول رہے ہیں؟ یہ ہائی گریڈ کینسر اگر سو ہے, بچنے کے چانسز کم ہے. ان کو آپریشن بھی نہیں کر سکتے اور کیمو وغیرہ کیا بھی نہیں دے سکتے بولے. کیمو وغیرہ کیا بھی نہیں دے سکتے, آپریشن بھی نہیں کر سکتے. برین پورا نرم رہتا ہے ان کا, کچھ بھی نہیں کر سکتے بولے. ہو گیا 2 منٹ میں کیا بولتا ہوں سن لو. 2 مہینے کی بچہ ہے نا, 2 مہینے کا بچہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 مہینے کا بچہ, جو بچے کو برین ٹیومر ہے جس کی وجہ سے ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر ٹیسٹ کرے, اس کے بعد جسم کے اندر سے پائپ لگائے. 2 مہینے کا بچہ, اور وہ بچے کی تکلیف وہ بچے کے علاوہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. اس کے بعد وہ ماں باپ جن کے دلوں میں اللہ محبت کو پیدا کرتا, اب وہ بچے کی جان بچانا انشاءاللہ قدرتی وہ ماں باپ کا بھی فرض ہوتا. جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا ذمہ داری ماں باپ پہ رہتی, سمجھ رہی. تو ضروری ہے کہ ماں باپ کو 1 گھنٹہ سورہ بقرہ سننا. اور ماں باپ دیکھو, یہ ماں کا دودھ ہے نہیں, بچے کے لیے شفا ہے. اللہ چاہا تو زہر میں بھی اللہ شفا رکھتا. سمجھ رہی ہیں آپ میری بات؟ اگر اللہ نہیں چاہا تو دوا کو بھی زہر بنا سکتا. سمجھ رہی ہیں آپ میری بات؟ اللہ چاہا تو زہر کو بھی دوا بنا سکتا, اللہ نے چاہا تو زہر کو بھی دوا بنا سکتا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اب بچے کو بچانا انشاءاللہ تو 1 گھنٹہ سورہ بقرہ, اور جو شیشم کا پتا بولا میں, یہ ماں استعمال کرنا تو دودھ سے بچے کو شفا ہوتا ہے انشاءاللہ. بیر کے پتے استعمال ماں کریں گے تو بھی بچے کو شفا ہوتا ہے انشاءاللہ. سورہ بقرہ ماں سنیں گے تو بھی بچے کو شفا ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایک روحانی مسئلہ. بچہ بنا کوئی غلطی کے اتنے بڑے مسئلے میں ہے نہیں. تو یوزولی جو چھوٹے بچے جب پیٹ سے ہی رہتی ماں, تب سے ہی ان کو نظر بد کا یا کوئی نہ کوئی ایک روحانی مسئلہ رہتا, جس سے پیدا ہونے کے بعد تکلیف ہم بچے کو آتے. یہ ماں باپ کی طرف سے آتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ نسلوں میں کنٹینیو ہوتے اگر اسے وہیں پہ نہیں روکے تو. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ دیکھو ایک گھر میں سیم بیماری سب کو رہتی, جیسا باپ رہتا ویسا بیٹا رہتا ہے نہیں. جو کیفیت باپ کے اندر رہتی وہ کیفیت بچے کے اندر رہتی. انہیں کلر سے لے کے, چہرے سے لے کے, جسمانی سے لے کے, روحانی سے لے کے, ہر کیفیت. باپ کو بھی موشن کی تکلیف رہتی, بچے کو بھی رہتی. باپ کو بھی نیند نہیں, بچے کو بھی نیند نہیں. سیم ایجولی باپ کو بھی سردی, بچے کو بھی سردی. ماں کو بھی وجہ جاتا, جیسی ماں ویسی بیٹی. کہیں اماں کے اوپر گئی دے کہ نہیں کرتی, نہیں بولتی نا, اماں کے اوپر ہاتھ کو ہاتھ ماری نہیں کرتی.
یہ ایک روحانی اور جسمانی کنیکشن رہتا جب بچے جب تک بالغ نہیں ہو جاتے. یہ ذمہ داری ماں باپ پہ رہتی, اور ضروری ہے کہ یہ جو میں علاج ابھی کینسر کا بتایا یہ قدرتی علاج ہے, اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, اور یہ علاج ماں کو کرنا وہ دودھ کے ذریعے سے بچے کو شفا ہوتا ہے انشاءاللہ. سمجھ گئے؟ سمجھ میں آیا علاج آپ کو؟ اب آپ جتنا ایک ہو کے انشاءاللہ یہ کریں گے. دیکھو ابھی میں بادام کا بولیا, دیکھو ابھی میں خشخش کا بولا, شیشم کا بولا, بیر کے پتے کا بولا, سورہ بقرہ کا بولا. آپ جیسا جیسا سنیں گے ویسا ویسا بچہ شفا ہوگا انشاءاللہ. بچہ اللہ بچے کی حیات رکھا. تو ٹینشن نہ کھولو, زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اگرچہ بچے نابالغ بچے انتقال کر گئے تو یہ بچے جنت میں ماں باپ کا انتظار کرتے ہیں اور سفارش کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو ہر طرف سے آپ کو فائدہ ہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ لیکن ہمت سے آپ کو بڑھنا ہے کہ یہ ٹائم پہ اگر رو کے ٹینشن لے لیں گے تو پھر آپ ہار مان جائیں گے. اماں کسے بول رہا ہوں؟ دیوالاں کو بول رہا ہوں, تم نہ بول رہا ہوں. کسے بول رہا ہوں؟ دوسری بات دماغ میں چھوڑو, نہیں بولتا چھوڑو. روتے رہتے مجھے بھی بیزار آتا. میں آپ کے لیے بول رہا ہوں نا. میں کیا بول رہا ہوں ابھی؟ دوسری بات دماغ میں کیا بول رہا ہوں؟ کیا بول رہا ہوں؟ ماں کو کرنا ہے علاج. اب یہ پورے دوائیاں آپ کے ہیں. اگر چاہے تو تھوڑا تھوڑا بچے کو اس میں کھلا سکتے ہیں, نو پرابلم. یہ چیزیں آپ لینا, اس میں کچھ بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. یہ خالی یہ دوا بھی نہیں ہے, یہ غذا ہے. میں آپ کو دوا بھی نہیں, آپ کو غذا دے رہا ہوں. جب آپ بیمار ہو جاتے نا آپ کو کھانا بھی نہیں کھایا جاتا ہے نہیں, تو آپ کو صحیح کھانا کھانے کا بتانا پڑے گا. یا آپ کو ڈاکٹر نہیں بتائیں گے, یا آپ کو حکیمہ نہیں بتائیں گے, یا آپ کو اللہ کا بندہ, اللہ کا گنہگار بندہ بیش نہیں, آپ بھی بتا سکتے سب. یہ انسانیت کا کام کرو بول رہا ہوں. قدرتی چیزاں جو جسم کے لیے بہتر ہیں وہ چیزوں کی پہچان کر لو, وہ چیزوں کو استعمال کرو بس انشاءاللہ. پھر آٹومیٹکلی دیکھتے جائیں گے اب شفا. 1000 سال پہلے 1500 سال پہلے علاج کوئی اسکیننگ یا رپورٹاں کچھ تھے کیا؟ بھی نہیں تھے. ڈگریاں تھے, لکھنے بھی نہیں آتا تھا ان کو, ہے نہیں. کیسا تھا علم؟ علاج کیسا ہوتا تھا؟ آج اتنے تھے بڑے بڑے ہاسپٹل, ہے نہیں. تو اللہ کے واسطے اللہ کی طرف مڑو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا پورا؟ کچھ ڈاؤٹ ہے ابھی نہیں نا؟ ایک ساتھ سکتا وہ لیوی پل دیا ٹانی کو ڈالنا نہیں. اب ڈاکٹر جو بھی آپ کو علاج دیے اس کے ساتھ ساتھ یہ کر سکتے, نو پرابلم. جب انہوں کیمو آپریشن گارنٹی نہیں, لاکھوں کے پیسے پوچھ رہی, وہاں پہ رکو تھوڑا. انہوں خالی دوائیں چھوٹے موٹے دے رہی ہیں الحمدللہ. اور ایک بات, مشورہ کرو, سنو اس کی. سمجھ رہی؟ مشورہ کرو 1 سے 4 لوگوں سے, کیا کرنا کیا نہیں کرنا. مشورہ بھی ان سے کرو جو اللہ سے کنیکٹڈ ہے, ہر ایک سے نہیں. سمجھ رہی؟ جو نمازی ہیں, جو پرہیزگار ہیں, جو حکمت سے جیتے, ان سے مشورہ کرو. نہیں تو پورے بولیں گے جا کاٹ کو آ کر. سمجھ میں آ رہا؟ تو انشاءاللہ حکمت سے. یہ کس کا ہے مایا؟ ان کا. دیکھو جب آپ کڈنی کے پیشنٹس, کینسر کے پیشنٹس میرے پاس آتی ہیں تو میرے ڈاکٹرز آپ کو گائیڈ کرتے. سمجھ رہی ہیں آپ میری بات؟ کیونکہ جب آپ کڈنی کے پیشنٹس رہتے تو آپ کو کچھ دوائیاں روکنے کا بھی رہتا. وہی آپ کو, کیونکہ وہ دوائیں سے ہی کریٹینن بڑھ رہا ان کا. سمجھ میں رہا؟ کوئی دوائیاں یہاں پہ میرے ڈاکٹرز ایکسپرٹس ہیں جو لوگ ٹریٹ کرتے, آپ ان سے بیٹھ کے بات کریں گے نا, انہوں پورا سمجھاتے ہیں آپ کو یہ ایسا کرنا, یہ ایسا کرنا. اگر آپ انسولین لے رہی تو انسولین کو بھی ڈوز کیسا کم کرتے ہوئے چھوڑنا. کینسر کے مریضاں رہے تو آپ کینسر کا علاج جو ہاسپٹل میں کرا رہی ہیں وہ کراتے کرانا یا نہیں کرانا, یہ ساری معلومات آپ کو میرے ایکسپرٹس دیتے ہیں انشاءاللہ. میں پورا اپڈیٹ گھر پہ بیٹھ کے لیتا ہوں آپ کا, کتنے جنوں کا علاج کرے, کیسا کرے, لاؤ ادھر ڈاٹا کر. سمجھ میں آ رہا؟ تو انشاءاللہ جتنا میں آپ کے سامنے کام کرتا ہوں اس سے 100 گنا پیچھے بیٹھ کے کام کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو صحت. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اب مطمئن رہو. کرنے سے پہلے جی. اور ایک بات, جتنا ہو سکے اتنا آپ بیاپسی اور ڈیالیسس سے بچنے کی کوشش کرو انشاءاللہ. جی. ہاں. ایک دن کے لیے کیمپ کرنے کی کوشش کرو. ہمیں اللہ سے دعا کریں گے, اللہ آپ کے دماغ میں ڈالے گا کامیاب کرنے کے لیے انشاءاللہ. اور ایک بار بولو انشاءاللہ. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں ہمارے گوا میں مہینے میں 1 دن یا 2 دن کا کیمپ کرنے کی کوشش کرو.
उस अल्लाह से दुआ करेंगे आपके लिए इंशाल्लाह आपके दिमाग में वो डालेगा इंशाल्लाह वो कामयाब हो जाएगा आमीन आमीन आमीन। नहीं, बहुत आपके दिल में इखलास है, ईमान है, और सबसे बड़ी बात है कि आप एक गैर कौम के आपके एक भाई की आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से जान बचाए, उनको किसी का मोहताज नहीं करे सिवाय अल्लाह की। बहुत बड़ी बात है नहीं? तो इंशाल्लाह से इखलास के कोई भी लोग मुझे इनवाइट कर रहे हैं तो मैं भी मना नहीं कर सकता हूँ कि इंशाल्लाह एक दिन के लिए मैं एक ही बार, ठीक है, एक ही बार, नहीं महीना नहीं हो सकता इंशाल्लाह। हमारा ब्रेड बहुत बड़ा है नहीं अपने दिल से बोले, जितने बताएं कि हम बोलने लगे। इंशाल्लाह हमको गोवा मैंगलोर तक लग जाएगा तो बिल्कुल बड़ा है बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह 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 मैं आपको नाराज भी नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे ये परमानेंट कैंप्स रहेंगे जहाँ पर भी मैं बेंगलुरु, गुलबर्गा और जो है हैदराबाद में कर रहा हूँ, और रेस्ट ऑफ अगर आप इनवाइट करेंगे तो मैं एक ही बार आऊंगा और वो एक ही बार जितने लोग फायदा उठा लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि मैं ये जबान दे सकता हूँ, फिर मैं अपनी जबान से नहीं पलट सकता, ठीक है, क्योंकि मुझे अपनी जबान की भी हिफाजत, क्योंकि जो इंसान अपनी जबान से पलटता है उन्हें मुनाफिक हो जाता है, यानी तो मैं जबान दे के फिर मैं पलट नहीं सकता हूँ। इंशाल्लाह आपके शहर में एक ही बार मैं विजिट कर सकता हूँ इंशाल्लाह। हाँ, इसके लिए भी हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इंशाल्लाह, और वहां पर भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इन सबको फॉलो करके अप्रूव होने के बाद ही इंशाल्लाह इसके लिए आप मेरे जो भी मेरे कंपनी के और मेरे जो भी लोग हैं इंशाल्लाह उनसे बात कर ले सकते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कंटिन्यू डॉक्टर साहब, ये मेरे बच्चे की एज कंटिन्यू करेंगे।